السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیرت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ ہماری تجوید کلاس کے اندر ٹاپک ہے مدات۔ اس سلسلے میں ہم مد کے بارے میں جانیں گے کہ مد کہاں پر آتی ہے اور کون سی مد ایسی ہے جس کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور کون سی مد ایسی ہے جسے ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں یہ بھی ہم اسی سلسلے میں سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی شخص نے قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اب یہاں اس آیت کے اوپر مد موجود تھی لیکن پڑھنے والے نے یہاں پر مد نہیں کی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہ شاگرد رسول ہیں، انہوں نے اس شخص کو روک دیا اور فرمایا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا تھا۔ اس شخص نے سوال کیا حضرت پھر بتائیے آپ کو کیسے پڑھایا گیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت مبارکہ کی یوں تلاوت کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ آپ نے للفقراء اس لفظ کے اوپر مد کر کے پڑھا۔ اب دیکھیے یہاں سے ہمیں مدات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب اس شخص نے مد نہیں کی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ان قواعد کے خلاف سمجھا، وہ قواعد جن کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو قرآن سکھایا تھا۔ اس سے مدات کی جو اہمیت ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ سب سے پہلے مد کا لغوی مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مد کا لغوی مطلب ہے دراز کرنا، لمبا کرنا۔ بنیادی طور پر مد کی دو بڑی اقسام ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں مد اصلی اور ایک کو کہا جاتا ہے مد فرعی۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، اور فرع کہتے ہیں شاخ کو اور تنے کو۔ تو ایک مد ہے مد اصلی اور ایک مد ہے مد فرعی۔ اب اس کی تعریف سمجھ لیجئے۔ مد اصلی کون سی ہوتی ہے؟ مد اصلی وہ ہوتی ہے کہ حروف مدہ کے بعد کوئی سبب موجود نہ ہو، یعنی ہم حروف مدہ ہی کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ جیسے با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی۔ اب اس کو مد اصلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو نہ کھینچیں، یعنی یہاں پر مد اصلی نہ کریں تو یہ حرف ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ یوں پڑھیں با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، تو آپ نے با کے بعد جو الف ہے وہ ختم کر دیا، اسی طرح با کے بعد جو واو ہے وہ بھی ختم کر دی، اور با کے بعد جو یا ہے وہ بھی ختم کر دی۔ دوسری قسم ہے مد فرعی۔ مد فرعی وہ مد ہے جہاں حروف مدہ کے بعد کوئی نہ کوئی مد کا سبب پایا جائے۔ اب اس کی تعریف سن لیجئے۔ مد فرعی اس مد کو کہتے ہیں جس میں حروف مدہ کے بعد مد کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہو۔ اب یہاں ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے، ایک لفظ جو مد اصلی اور مد فرعی دونوں کی تعریف کے اندر ریپیٹ ہوا ہے، اور وہ لفظ ہے سبب۔ اب سوال یہ ہے کہ سبب مد کیا ہے؟ تو اسباب مد تین ہیں، نمبر ایک حمزہ، نمبر دو سکون یعنی جزم، اور نمبر تین تشدید۔ مد فرعی کب ہوتی ہے؟ مد فرعی اس وقت ہوتی ہے جب دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں، ایک طرف حروف مدہ اور دوسری طرف اسباب مد میں سے کوئی ایک، یعنی حمزہ یا سکون یا تشدید۔ جب حروف مدہ اور حمزہ یا سکون یا تشدید یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں تو وہاں پر جو مد بنتی ہے اسے مد فرعی کہا جاتا ہے۔ اب جو حروف مدہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے محل مد، یعنی وہ جگہ جہاں مد واقع ہوتی ہے، اور جو حمزہ، تشدید اور سکون ہیں ان کو کہا جاتا ہے اسباب مد، یعنی ان اسباب کی وجہ سے مد ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ کو مد فرعی کی تعریف اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مد فرعی کی آگے چار اقسام ہیں، انشاءاللہ اگلی قسم میں ہم ان چاروں اقسام کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔